السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، گلدستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 27ویں درس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم نے کل کے درس میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں کے تعلق سے سماعت کیا۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ نبوی دعاؤں کے تعلق سے سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک آپ اس درس کو ضرور سنیں، ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سمجھ کر اپنائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو بھی اپنی روزمرہ کی زندگی کا ضرور حصہ بنائیں۔ آئیے درس کا آغاز حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبوی دعائیں، ذیل میں ہم کچھ ایسی دعائیں تحریر کرتے ہیں جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ان دعاؤں کو یاد کریں اور دارین کی بھلائیاں حاصل کریں، دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم شریف۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ جو شخص اس دعا کو اپنا معمول بنائے گا انشاءاللہ اسے دنیا و آخرت میں بھلائی میسر آئے گی۔ ہر بلا سے نجات کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو اس کو دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ بے چینی کے وقت کی دعا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بے چینی اور پریشانی لاحق ہوا کرتی تو آپ اس وقت اس دعا کا ورد فرماتے تھے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الحکیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ شفائے امراض کے لیے روایت ہے کہ حضرت عبدالعزیز بن صہیب اور حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ثابت بنانی نے عرض کیا، اے ابو حمزہ یعنی انس، میں بیمار ہو گیا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا میں اس دعا سے تمہارے مرض کا جھاڑ پھونک نہ کر دوں جس دعا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں پر شفا کے لیے دم فرمایا کرتے تھے؟ حضرت ثابت بنانی نے کہا، کیوں نہیں۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا پڑھی، اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما۔ مصیبت پر نعم البدل ملنے کی دعا۔ حضرت ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ پڑھ لے
تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو اس کی ضائع شدہ چیز سے بہتر چیز عطا فرمائے گا۔ قرض ادا ہونے کی دعا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ایک ایسا کلام نہ تعلیم کر دوں کہ جب تم اس کو پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہاری فکر کو دفع فرما دے اور تمہارے قرض کو ادا کر دے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور تعلیم فرمائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم روزانہ صبح و شام یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ تونگری و خوشحالی۔ جو شخص دولت مند اور تونگر ہونا چاہے وہ بعد نماز فجر روزانہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ 25 مرتبہ بحضور قلب پڑھا کرے، انشاءاللہ چند ہی روز میں مشکل آسان ہوگی اور مفلس مالا مال ہوتا چلا جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا۔ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وهدانا وجعلنا من المسلمين۔ جب کوئی نعمت ملے تو یہ دعا پڑھیں۔ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات۔ سونے کی دعا۔ اللهم باسمك أموت وأحيا۔ سو کر اٹھو تو یہ دعا پڑھو۔ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور۔ جب نیا لباس پہنے تو یہ دعا پڑھیں۔ الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي۔ سفر کی دعا۔ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے وقت اونٹ پر سوار ہوتے تو 3 بار کہتے، اس کے بعد فرماتے، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا هذا السفر واطف عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد۔ اور جب سفر سے واپس آتے تو یہ دعا پڑھتے، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ رسالت و نبوت۔ نبی کا لغوی معنی۔ نبی کا لفظ یا تو نبوتن سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے بلندی مرتبہ، یا یہ لفظ بنا ہے نبعن جس کا معنی ہوتا ہے خبر دینا، ظاہر کرنا، یا یہ لفظ بنا ہے نبعتن جس کا معنی ہوتا ہے مخفی آواز۔ پہلے لفظ کے لحاظ سے نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تمام مخلوق سے بلند مرتبہ رکھتا ہے، دوسرے معنی کے لحاظ سے اس لیے کہ وہ حق بات کو ظاہر کرتا ہے اور غیبی خبریں دیتا ہے، اور تیسرے معنی کے لحاظ سے اس لیے کہ وہ وحی کو سنتا ہے اور آواز دوسرے پر مخفی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک احتمال یہ بھی ہے
کہ یہ لفظ اصل میں نبی ہے تو اس وقت معنی ہوتا ہے راستہ۔ اس صورت میں نبی کو نبی کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہوتا ہے، جس طرح راستہ منزل مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ اور واسطہ ہوتے ہیں۔ نبی اور رسول، رسول کا معنی ہے خدا کے یہاں سے بندوں کے پاس خدا کا پیغام لانے والا۔ نبی وہ آدمی ہے جس کے پاس وحی یعنی خدا کا پیغام آیا لوگوں کو خدا کا راستہ بتانے کے لیے۔ کیا عقیدہ رکھیں؟ مسلمانوں کے لیے جس طرح ذات و صفات الہی کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی اور رسول کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے تاکہ کفر اور بدعقیدگی سے محفوظ رہیں۔ وہی نبوت انبیاء کے لیے خاص ہے، جو اسے کسی غیر نبی کے لیے مانے کافر ہے۔ نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جائے وہ بھی وہی ہے، اس کے جھوٹا ہونے کا احتمال نہیں۔ نبوت کسبی یعنی کچھ کر کے حاصل کی جانے والی چیز نہیں ہے، آدمی عبادت و ریاضت کے ذریعے سے حاصل کر سکے، بلکہ محض عطائے الہی ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے۔ ہاں، دیتا اسی کو ہے جسے اس منصب عظیم کے قابل بناتا ہے، جو قبل حصول نبوت تمام اخلاق رذیلہ یعنی بری عادتوں سے پاک اور تمام اخلاق فضیلہ یعنی عمدہ خصلتوں سے مزین ہو کر جملہ مدارج ولایت طے کر چکا ہوتا ہے، اور اپنے نسب، وہ جسم، وہ قول، وہ فعل، وہ حرکات و سکنات میں ہر ایسی بات سے منزہ یعنی پاک ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو۔ اسے عقل کامل عطا کی جاتی ہے جو اوروں کی عقل سے بدرجہ زائد ہے۔ کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل اس کے لاکھویں حصے تک نہیں پہنچ سکتی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے۔ دوسرے مقام پر فرماتا ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 105۔ جو اسے اس طرح مانے کہ آدمی اپنے کسب و ریاضت سے منصب نبوت تک پہنچ سکتا ہے، کافر ہے۔ جو شخص نبی سے نبوت کا زوال یعنی چلا جانا جائز جانے، کافر ہے۔ عصمت انبیاء، نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت نبی اور ملک فرشتوں کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتوں کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی اور بددینی ہے۔ عصمت انبیاء کے یہ معنی ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو گیا ہے، بخلاف ائمہ اور اکابر اولیاء کے کہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتا، مگر ہو تو شرعاً محال بھی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام شرک و کفر اور ایسے ہر امر سے جو خلق یعنی مخلوق کے لیے باعث نفرت ہو، جیسے کذب و خیانت و جہل وغیرہ، صفات ذمیمہ یعنی بری سے نیز ایسے افعال سے جو وجاہت اور مروت کے خلاف ہیں، قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم ہیں، اور کبائر سے بھی مطلقاً معصوم ہیں، اور حق یہ ہے کہ تعمدن صغائر سے بھی قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم ہیں۔ ان کے جسم کا برس اور جزام وغیرہ ایسے امراض سے جن سے تنفر یعنی نفرت ہوتا ہے، پاک جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے، انہوں نے وہ سب پہنچا دیے۔ جو یہ کہے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے چھپا رکھا، تقیہ یعنی خوف کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے نہ پہنچایا، وہ کافر ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں
بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔